بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ العبد المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد محبوب رب العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة قال رب الأرباب في شان أهل بيت المجتبى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات پڑھ محمد وآل محمد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمائیں الہی بحق محمد وآل محمد ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو جرم کو کوتاہیوں کو لغزشات کو معاف فرما تمام احباب کے حاجات شرعیہ روا فرما سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما بانیان مجلس کے حاجات شرعیہ روا فرما ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما خداوندہ علماء و ذاکرین اور دیگر احباب عزادار جو خدمت گزاران عزادار ہیں خداوندہ اور خصوصاً خدمت گزاران عزا ہیں خداوند ان سب کو تحفظ عطا فرما سب کے خرچ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہم سب کے مولا و آقا منجی عالم بشریت امام عادل بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما مل کر بلند تر صلوات محمد وآل محمد عزیزان محترم کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ایک تو موسم بھی آپ کے سامنے ہے اور مہمان بھی ہیں ہمارے سامنے رسول خدا کا فرمان ہے اکرم الضیف ولو کان کافرا مہمان کی عزت کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اور یہ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ماشاءاللہ مولا حسین کے ذاکر ہیں مومن ہیں ان کی عزت احترام کرنا ہم سب پر ضروری ہے تو لہٰذا حکم ہے الامر فوق الادب حکم جس کی تعمیل کرنا وہ ادب سے زیادہ اہم ہے تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زیادہ لمبی گفتگو نہیں بہت اہم دو تین باتیں ارشاد رب العزت یوم ندعو کل اناس بامامہم محشر کے میدان میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا کیا منظر ہوگا کیا خوبصورت دلکش منظر ہوگا جب کہیں گے علی والو اٹھو یا علی حسن والو اٹھو حسین والو اٹھو مہدی والے اٹھو کیا عجب ہوگا تو
تو انشاءاللہ بلانا امام کے ساتھ ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب بلایا جانا امام کے ساتھ، امام کا نام ہی یاد نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اچھا بتاؤ بھائی امام کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 9ویں امام کا نام کیا ہے؟ 9ویں امام کا نام حضرت امام محمد، یہ ان کا نام ہے۔ تقی، جواد، یہ ان کے القاب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نام بھی یاد رکھیں، کوشش کریں 12 امام کے نام یاد ہونے ضروری ہے، وہاں پر ایک ایک گن گن کے بتانا پڑے گا، ایک ایک امام کا نام۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ انسان جب مرے گا ایک ایک امام کا نام پوچھا جائے گا، من ربک، من نبیک، من امامک۔ آپ یقین کریں یہ وہ عقیدہ ہے جو علی کی ماں سے بھی پوچھا گیا ہے۔ رسول خدا، تفصیل کا میں بار بار کروں، وقت نہیں ہے، رسول خدا قبر کے دہانے پر ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے، تو لوگوں نے سنا رسول خدا کہہ رہے ہیں ابنکی ابنکی ابنکی، تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ جب کہا نا تیرا بیٹا تیرا بیٹا، اصحاب حیران ہو، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بات یہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد سے سوال ہوا، من رب کی، آپ کا رب کون ہے؟ تو کہا اللہ جل جلالہ۔ اور پھر پوچھا من نبیک، آپ کا نبی کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی۔ اور پھر پوچھا من اماموں کی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، مرد کے لیے کا لفظ آتا ہے من امام کا، عورت کے لیے من امام کی، کاف زیر کی، کا کی میں فرق ہے، کا مذکر کے لیے، کی مؤنث کے لیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جب کہا کہ آپ کا امام کون ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد شرما گئی، خاموش شرما گئی۔ تو رسول اکرم نے اوپر سے کہا، فوراً کہا اماں آپ جلدی سے کہیں کہ میرا بیٹا علی میرا امام ہے۔ یا علی۔ اچھا بھائی آج ایک بات آپ کی خدمت میں بہت اہم عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی خوبصورت، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اس لیے میں نے بہت مختصر کرنا ہے۔ امام کے ماننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے نا، وہ عقل کے لحاظ سے بھی پاک ہوگا، شعور کے لحاظ سے پاک ہوگا، کردار کے لحاظ سے پاک ہوگا، ہر لحاظ سے پاک اور پاکیزہ ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، جس کی غذا پاک ہوگی، جس کا کھانا پینا پاک ہوگا، وہی علی والا ہوگا۔ جس کی غذا پاک نہیں ہے نا، وہ علی والا نہیں ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ یار، بغیر تمہید اور مقدمے کے، اگر علی والا پاک و پاکیزہ ہونا، دنیا اسے دیوانہ ضرور کہے لیکن وہ بازاروں میں بیٹھ کر جنت فروخت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ طہارت کی منزل ہے۔ حضرت ابو بصیر بہت پائے کی شخصیت ہے۔ حضرت ابو بصیر نے ایک شامی کو تبلیغ کیا، مومن ہو گیا، کہا بھائی میں مومن ہو گیا ہوں، تمہارے کہنے پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول کا عقیدہ میں نے اختیار کر لیا ہے، اللہم صلی۔ اب میرے لیے کیا؟ دیکھیے کیا جملہ کہا حضرت ابو بصیر نے، کہا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے تیرے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ تو جنت میں جائے گا، تو جنتی ہے، جنت کی ضمانت لے رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے۔
یار اتنا اختیار ہے کسی مومن کے پاس؟ کوئی ہے ایسا مومن جو اس دور میں کہے میں امام زمانہ کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ بھئی تو جنت میں جائے گا، جنت تیری ہوگی؟ بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے، ابھی جان کنی کا عالم ہے، جناب ابو بصیر اس کے سرحانے پر موجود ہے، وعدہ جنت ہو گیا، یہ اس دنیا سے چل بسا۔ ابو بصیر امام کے پاس آیا، دور سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ وعلیکہ السلام ابو بصیر، تو نے جو شامی سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ ایسا امام نے بھی اس کی لاج رکھی، کیسا کمال کا آدمی تھا۔ اچھا بھائی دیوانہ آل محمد، اچھا اس کا ایک کارنامہ سنو۔ وقت کا ایک بہت بڑا عالم جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا تھا، آج سنو یار یہ بات، میں نے کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کب کسی موقع پہ میں نے یہ روایت پیش کی تھی، آج سنو، آج ایک ذہن میں آ گئی جلدی جلدی گزرتے ہوئے۔ قبلہ بہت خوبصورت بات، دیوان آل محمد، بہلول دانا، ان کے پاس وقت کا بہت بڑا پیر، عالم، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھنے والا، وہ واقعی عالم بھی تھا، ایسا نہیں تھا کوئی چھوٹا موٹا۔ آپ اس کی علمیت کا اندازہ یوں کریں، وقت کا بادشاہ ہارون رشید اس کا مرید تھا۔ کتنا بڑا عالم ہوگا بھائی، مختصر کلام، زیادہ لمبی بات نہ کرو، اسی بات سے آپ سمجھ گئے۔ یہ آیا بہلول عاقل کے پاس، آنے کے بعد اس نے کہا قبلہ آپ عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، بے شک دنیا آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، لیکن میرے سامنے آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا یار کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں رہے، یہ دیوانہ کیسے بنے ہیں؟ یہ دیوانہ بہلول عاقل کیوں دیوانہ بنے وہ سنو۔ امام موسیٰ کاظم کو زندان میں ڈالا ہوا ہے، کس نے؟ ہارون رشید نے۔ اس نے وہی کام کیا جو یزید نے کیا تھا۔ اس نے 4 شخصیات تھے، 3 کا مجھے علم ہے، 1 کا علم نہیں ہے، وہ ابھی مجھے تاریخ میں ملا نہیں ہے، کہ اس نے ان تینوں ہستیوں کو بلایا، جن میں بہلول دانا بھی تھا، بہلول عاقل، ان کا نام عمر تھا، اور یہ ہارون رشید کا چچا زاد بھی تھا، اور اس دور کا وزیر اعظم بھی تھا۔ آپ اندازہ لائے کتنا بڑا عہدہ اس کا، اور اس کے باوجود ہارون رشید نے انہیں بلایا، اور یہ امام موسیٰ کاظم کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ اس نے کہا کہ لکھ کر دو کہ امام موسیٰ کاظم اپنے جد کے دین سے پھر گئے ہیں، لہٰذا ان کا قتل واجب ہے، باغی ہو چکے ہیں، جیسے یزید نے کیا تھا امام حسین کے لیے۔ اور شریح قاضی ملعون بگڑ گیا تھا نا، امیر المومنین کا خاص چیف جسٹس کر کے رکھا ہوا تھا، اس ملعون نے لکھ کر دیا، ورنہ کسی کی اوقات نہیں تھی کہ وہ امام حسین کو باغی لکھتا۔ تو اس نے وہیں حرب آزمایا۔ جب یہ کہا تو انہوں نے مہلت مانگی، امام موسیٰ کاظم سے یہ رابطہ کر نہیں سکتے تھے، سختی بڑی تھی، چونکہ یہ وزیر اعظم تھے، کسی طریقے سے امام سے رابطہ ہوا۔ کیسے رابطہ ہوا؟ زندان کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کے اندر انہوں نے پرچی پہ لکھ کر پھینک دیا، مولا ہارون کہہ رہے لکھ کر دیں کہ آپ جد کے دین سے باغی ہو گئے ہیں، لکھ کر دیں تو ہمارا دین جاتا ہے، اگر نہ لکھ کر دیں تو ہم بھی مریں گے، ہمارے بال بچے بھی مریں گے، ہماری مشکل کشائی کریں۔ دیکھیں امام کا ایک جملہ کافی ہوتا ہے، امام کے پاس کوئی قلم کاغذ نہیں ہے، ایک ٹھیکری پہ لفظ جیم لکھ کر پھینک دیا، ایک ٹھیکری پہ لفظ جیم لکھ کر باہر پھینکا۔ اب کیا کیا؟ پکڑا، ایک آدمی نے دیکھا جیم، اس کا آبائی گھر تھا جبل، پہاڑ، جیم سے جبل پہاڑ مراد لے، وہ اپنے آبائی گھر پہ چلا گیا پہاڑ پہ۔ دوسرے نے جیم سے مراد جلا وطن، یعنی ملک کو چھوڑ کے چلے جانا، اسے مراد لے وہ چلا گیا۔ بہلول دانا
وہ چھوڑ کے جا نہیں سکتا تھا، وزیر اعظم ہے، جہاں جائے گا پکڑا جائے گا۔ اس نے جیم سے مراد جنون لیا۔ ہاں جی، یا الہ، کم وقت، اللہم صلی اللہ، کم وقت میں اتنا آپ کی خدمت کر سکتا تھا۔ اب سنیے گا، دل تو تھا کہ گھنٹہ پورا لگا کہ آپ کو کچھ بیان پیش کروں، لیکن انشاءاللہ سمندر کو کوزوں بن کے پیش کر رہا ہوں۔ اور میرے سنی شیعہ احباب سنو، عاشق رسول، انہوں نے جنون مراد لیا، تھے نہیں، جنون اپنے اوپر طاری کیا، اور کرنے کے بعد بڑے بڑے عقل مندوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب وہ بات ذہن میں نا، وہ عالم جہاں سے بات شروع کی تھی، وہ ہارون رشید کا پیر، اور وہ جو بڑا عالم تھا اپنے تمام چیلوں کے ساتھ آ گیا۔ آنے کے بعد بہلول سے ملا، کہنے لگا حضور ہم تو جانتے ہیں آپ عاشق رسول ہیں، آل محمد کا علم آپ کے سینے میں ہے، آپ کی مہربانی ہوگی مجھے کچھ نصیحت کریں، آل محمد کا علم عطا کریں۔ بہلول نے دیکھا، اسے بے اعتنا دیکھا تک نہیں، آگے بڑھ گئے، ہاتھ جوڑ کر کہا قبلہ آل محمد کا علم، امام جعفر صادق کا علم، وہ کچھ ہمیں عنایت کریں آپ۔ کہا اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر جواب دے دو تو میں تمہیں محمد اور آل محمد کے علوم میں سے کچھ دینے کو تیار ہوں۔ ہاں بتائیے، میں دینے کو تیار ہوں جواب کا، سوال کا جواب۔ کہا یہ بتا کھانا کیسا چاہیے؟ اس نے کہا کھانا جناب اپنے آگے سے کھانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، بڑے بڑے اس نے بتائے باتیں۔ تو بہلول عاقل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ابھی تک تجھے کھانے کی تمیز نہیں، آیا ہے آل محمد کا علم لینے؟ بہلول چلے گئے۔ دوسرے دن پھر ملا، ہاتھ جوڑ کر بڑی جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، یہ پورے گھنٹے کا مضمون ہے۔ کہا ہاتھ جوڑ کر قبلہ کل بھی آپ نے بیان نہیں کیا تھا، آج پھر حاضر ہوا ہوں، آل محمد کا علم عنایت کریں۔ کہا تجھے کھانے کی تمیز ہے نہیں، آل محمد کا علم لینے آیا۔ چلو ایک اور سوال کرتا ہوں، یہ بتا کہ بھئی بولنا کیسا چاہیے؟ کہا جی کم بولنا چاہیے، کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے۔ نہ کھانے کی تمیز ہے تجھے، نہ بولنے کی تمیز ہے، آیا آل محمد کے علم لینے کے لیے، جا پہلے یہ سیکھ کے آ۔ بہلول چلے گئے۔ تیسرے دن پھر مل گیا، کہا بہلول نہ کل بتایا نہ پرسوں بتایا، آج پھر کہہ رہا ہوں آل محمد کا علم دے آپ کے پاس، وہ جانتا ہے اس کے پاس ہے، نہیں تو بار بار منت سماجت نہ کرتا، چونکہ دیکھیے علم کو پہچانتا ہے۔ جب اس نے تکرار کیا، کہا دو سوال کا جواب نہیں دیا، تیسرا سوال کر رہا ہوں، بتا سونا کیسا چاہیے؟ کہ کم سونا چاہیے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، نہ تجھے کھانے کی تمیز، نہ تجھے بولنے کی تمیز، نہ تجھے سونے کی تمیز، آیا ہے آل محمد کا علم لینے، جا پہلے سیکھ کے آ۔ اب اس سے رہا نہیں کیا، سیدھے آگے ہارون رشید کے پاس، ڈائریکٹ ہاتھ ڈال نہیں سکتے تھے، ہارون رشید کا چچا زاد بھی تھا، آ کر کہا تیرے چچا زاد نے میری توہین کی ہے بڑے بازار میں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دن کیے ہیں، شاگردوں کے سامنے کیا ہے۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا اس نے مجھ سے سوال کیے، سوالوں کا جواب دیے، کھانا کیسا چاہیے، بولنا کیسا چاہیے، سونا کیسا چاہیے؟ میں نے کہا کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے۔ کہا اچھا بلا کر لاؤ۔ تمام علماء کو بلایا گیا۔ اس سے پہلے ہم آپس میں ڈسکس تو کر لیں، کیا آپ نے جو سوالوں کا جواب دیے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمام علماء کو بلائے، اس دور کے دربار میں موجود ہیں۔ ہاں بھائی جو سوال کیا اس کا جواب ٹھیک دیا ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے مولانا صاحب نے؟ کہا جی بالکل انہوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ کہا اچھا اب بلاؤ اس کو۔ ہارون رشید کے پاس لے کر آئے بہلول دانا کو۔ جب آئے نا کٹہرے میں کھڑا کر دیا، ہاں بھائی تو نے ہمارے عالم صاحب کی اتنی بے عزتی کیوں کی؟ کہا میں نے کیسے بے عزتی کی ہے؟ اس سے 3 سوال پوچھے تھے، وہ آیا ہی نہیں،
کہ ان سب سے پوچھو جو تو نے سوال کیے تھے اس کے وہی جواب ہیں جو اس نے جواب دیے ہیں۔ بہلوں نے سب سے پوچھا بتاؤ کھانا کیسے چاہیے، بولنا کیسے چاہیے، سونا کیسے چاہیے۔ غور سے سننا تمام احباب، کنجوسی نہ کرنا، اور تم کنجوسوں کے ماننے والے نہیں ہو۔ ایک مرتبہ بہلوں نے جب سب سے پوچھا سب نے یہی جواب دیا، کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے۔ ایک مرتبہ سب کو دیکھ کر آل محمد کا دیوانہ کہتا ہے میں تو فقط اسے جاہل سمجھتا تھا، یہاں تو پورے کے پورے جاہلوں کا ٹولہ بیٹھا ہے۔ یا اچھا، ہارون رشید غصے میں لال پیلا، تلوار نکالی، بھئی ثابت کر ورنہ ابھی تیرا سر تن سے جدا کروں گا۔ اے ہارون موت کا ڈراوا نہ دے، ہم اس خاندان کو ماننے والے ہیں جن کے آغوش میں پل کے موت جوان ہوتا ہے۔ سن جوانان عزیز، یہ آل محمد کا مکتب ہے، کیسا خوبصورت تماچا مارا اور ہمارے لیے بھی درس دیا کہ سن میں نے تمہارے عالم سے پوچھا کہ بھئی کھانا کیسا چاہیے، یہ کہتے ہیں کم کھانا چاہیے۔ بات کم یا زیادہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کھانے سے پہلے یہ دیکھ جو لقمہ تیرے گردن میں جا رہا ہے، حلق میں جا رہا ہے، تیرے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ کھانے سے پہلے یہ دیکھ وہ حلال کا ہے کہ حرام۔ وہ جو سر اٹھے ہوئے تھے سب جھک گئے، مرحبا مرحبا، اے بہلول دانا مرحبا۔ اچھا اب دوسرا سوال، اس کا جواب میں نے اس سے پوچھا کم بولنا چاہیے، یہ کہتا ہے بولنا کیسے چاہیے، یہ کہتا ہے کم بولنا چاہیے۔ کہا کم یا زیادہ بولنے کی بات نہیں ہے، وہ بولنے سے پہلے یہ دیکھو تمہارے لفظ جو زبان سے نکل رہے ہیں اس سے خدا اور رسول راضی ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو ٹکا کے بولو، ہر لفظ پہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بقا ملے گی، نجات۔ لیکن خدا نخواستہ بولنا کم چاہیے۔ کچھ ایسے ملعون بھی تاریخ میں گزرے ہیں جو امیر المومنین پہ سب و شتم کرتے رہے ہیں بے شمار، تو لہٰذا ایسا بولنا ٹھیک نہیں ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اپنے معاشرے میں اگر ہم ایک دوسرے سے بےہودہ گفتگو کریں یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بےہودہ گفتگو کرتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، ان کی شفاعت بھی نہیں ہے۔ بےہودہ گپیں لگانا، آپ جا کر دیکھیں سورہ مدثر، اس میں کیا فرمایا کہ بھائی تم جہنم میں کیوں گئے؟ اس معاشرے میں پیش کیا تھا نا، کننا نخوض مع الخاضعین، ہم بےہودہ گفتگو کرنے والوں کے ساتھ مل کر بےہودہ گفتگو کرتے تھے، اسی جرم میں اللہ نے ہمیں جہنم میں پھینک دیا۔ جوانان عزیز، بےہودہ گفتگو کرنا آپ کا شیوا نہیں۔ بس عزیزان من، میرے پاس بس 7 منٹ رہ گئے، اسی میں نے ختم کر دینا۔ بات سنیے گا، جو وقت دیا ہے اسی میں توجہ رکھیے گا۔ اچھا بھائی کم بولنا چاہیے، یہ معیار نہیں۔ بولنے سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے کہ نہیں۔ تو پھر بھائی سونا کیسے چاہیے؟ یہ کہتا ہے کم سونا چاہیے۔ بات کم یا زیادہ کی نہیں ہے سونا، سونے سے پہلے یہ دیکھ تیرے گردن پہ کسی کا حق تو نہیں ہے، اللہ کا حق تو نہیں ہے، نماز کہیں چھوڑ کے تو نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر نماز چھوڑ کے سو رہا ہے تو ایسے ہی کہ جیسے خنزیر سو رہا ہے، کتا سو رہا ہے، بلکہ کتے سے بدتر۔ وہ ایک کتا بھی جانور ہو کر اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے، یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اپنے رب کا سجدہ جو بور کے سوئے گا وہ کتے سے بدتر۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، باقاعدہ حدیث ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے۔ عزیزان محترم، وہ کافر اور منافق سے بدتر ہے جو نماز چھوڑ کے سوتا ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، سونے سے پہلے یہ دیکھو کہیں ماں کا حق تو نہیں ہے گردن پہ،
باپ کا حق تو نہیں ہے گردن پہ، بہن بھائیوں کا حق تو نہیں ہے، ہمسائے کا حق تو نہیں ہے، وہ حق ادا کر، پھر چاہے جتنا مرضی سو، تیرا سونا عبادت ہے، تیرا سونا عبادت ہے۔ اور بس میرے عزیزوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانی دی، بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ امیر المومنین نے ایک بہت اہم بات آپ کی خدمت میں، بس 2 جملے سن لے زحمت، تمام وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں۔ جناب امیر المومنین کے بہت خوبصورت صحابی عبداللہ ابن عفیف، مصائب کا وقت نہیں ہے پورا میں بیان کروں، میں جو وعدہ کیا اسی میں ختم کرنا ہے۔ اس کی ایک آنکھ جنگ صفین میں، ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہو گیا۔ امیر المومنین کے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آپ صاحب امر ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، مجھے آنکھیں چاہیے۔ امام نے رو کر کہا عبداللہ نہ مانگ آنکھیں، عبداللہ نہ مانگ آنکھیں، ایک زمانہ آئے گا تو پچھتائے گا، کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ مولا آپ امام ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، مجھے پھر آنکھیں نہیں چاہیے۔ عزادار و وقت گزرتا رہا، امیر غریب ہو گئے، شریف اجڑ گئے، زینب قیدی بن کر کوفے آ گئی۔ ایک مرتبہ ظالم نے کہا دیکھو باغی کی بہن آ گئی ہے، علی کی بیٹی کو یہ گوارا نہیں ہوا، علی کے لہجے میں خطبے دیے۔ ایک مرتبہ اسی بازار میں عبداللہ ابن عفیف موجود ہے، ساتھ والے کا شانہ ہلا کر کہتا ہے وہ قیامت تو نہیں آ گئی، علی تو نہیں آ گئے، علی کے بیٹے حسن و حسین تو نہیں آ گئے۔ کہ شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، نہ آج علی آئے ہیں نہ علی کے بیٹے آئے ہیں، بلکہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ بے مکنہ و چادر کوفے کے بازار میں رسن بست آ کر علی کے لہجے میں خطبے دے رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ينقلبون ينقلبون۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مولا پاکستان پاک ان کی زبان میں اور تاثیر عطا